الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم بھائی ہو یا مظلوم، ان دونوں کی تو مدد کرو۔ کسی آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا یہ تو مناسب لگتا ہے، لیکن کیفا انصرہ، لیکن میں اس ظالم کی کیسے مدد کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحجزہ او تمنعہ من الظلم ذالک نصرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ظالم کو ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے۔ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کے لیے کوئی چیز رکھی جائے اور بنائی جائے، اس کے علاوہ جب کوئی آدمی اس کو استعمال کرے گا تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق ہوئی تو یہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اب اگر کوئی آدمی عبادت ہی نہ کرے تو عبادت نہ کرنا ظلم ہے۔ اور پھر ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ سُبَاتًا وَمِنَ النَّهَارِ مَعَاشًا، ہم نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے اور دن کو بنایا ہے جناب عالی معاش کے لیے۔ اور ایک آدمی ساری رات کام کرتا رہتا ہے اور دن کو پھر وہ سوتا ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ کے حقوق بجا نہیں لاتا۔ پھر ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا مرد کے لیے ایز اے سکون، اور مرد کو لباس اور سکون بنایا عورت کے لیے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر کو ہی نہ چلائے، گھر کے اندر ہی نہ رہے، وہ باہر ہی رہے، تو جناب علی جب باہر رہے گی بالکل گھر کا خیال تک نہیں کرے گی تو یہ ایک قسم کا ظلم ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ذرا توجہ فرمائیے، کئی ایک ہمیں ظالم نظر آ رہے ہیں اور نظر آتے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جناب علی ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر، بیوی خامد کے اوپر ظلم کرتی ہے، یا خامد بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا والدین اولاد پر ظلم کرتے ہیں، یا اولاد والدین پر ظلم کرتی ہے، تو پھر ان کو اس ظلم سے روکنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ واللہ لا یہدی الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ ان لوگوں پر لعنت ہے کہ جو آدمی ظالم ہیں۔ آج دیکھیے کہ لوگ قوم کے ظالم، لوگ معاشرے کے ظالم، لوگ اپنے نفس اور جان کے ظالم، اور لوگ جناب علی اپنے اعتقادی طور پر ظالم، اور پھر معاملاتی طور پر ظالم، اور روحانی طور پر ظالم۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جناب علی اس ظالم کو ظلم سے روکیں۔ جب اگر آپ روکیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا پیارا حبیب بھی خوش ہوگا، اور پھر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری برادری اور ہمارا شہر اور ہمارا ملک جو ہے یہ الحمدللہ سکون کا گہوارہ بن جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ظالم کی مدد نہ کریں بلکہ ظالم کی
مدد جس طرح کے آج لوگ کر رہے ہیں، اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر کوئی آدمی اولاد پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی روح پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو منع نہیں کرتے۔ آئیے میرے بھائیو، عقائد جہاں علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیجئے، دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔